الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے اللہ اگر توفیق نہ دے دعا کریں وہ توفیق دے دے اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں فیضان محبت عام تو ہے عرفان محبت عام نہیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں قابل صد احترام آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا نعیم الظفر دامت برکاتہم علینا اور ہمارے مالیگاؤں شہر کے بہت ہی عزیز اور محبوب اور کامیاب ترین وائز استاذ حدیث
اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہر لائن میں کام لے رہے ہیں، جس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی حامد ظفر صاحب دامت برکاتہم علینا، دیگر باوقار علماء، حفاظ، ائمہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کے ذات گرامی، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب نے ان کے تعلق سے جو باتیں بیان کی اور ہمارے مولانا جو رفیق سفر رہے اور اپنے اسفار کی کچھ مثالیں پیش کی، شاید میں وہ چیزیں بیان نہ کر سکوں، اس لیے کہ مجھے وہ موقع نہیں ملا، وہ اتفاق نہیں ہوا، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ آپ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور حضرت کی کتابوں میں حضرت کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو پڑھیں تو کہیں آپ کو مجدد ملت، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی جھلک حضرت میں ملے گی، تو کہیں حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی جھلک ملے گی، تو کہیں آپ کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ کی جھلک ملے گی، تو کہیں آپ کو حضرت مفتی عبد الرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جھلک آپ کو نمایاں طور پر نظر آئے گی۔ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ اکابر علماء دیوبند اور اکابر علماء ندوۃ العلماء کا آپ گویا مجموعہ تھے۔ ان مشائخ سے آپ نے پیا تھا، لیا تھا اور پھر امت کے سامنے پیش کیا تھا۔ مالیگاؤں سے پورے مراٹھواڑہ میں، کہیں تو نانگاؤں سے ناندیرا، تو کہیں آپ جو ہے منمار سے پونا، ہر طرف آپ کا فیض جاری اور ساری تھا اور آج بھی جاری اور ساری ہے، اور دعا کریں تا قیامت باقی رہے انشاءاللہ۔ کسی کہنے والے نے کہا اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع، کہ یہ ہمارے آبا ہے جن کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اے جمع کرنے والے، تو جب جمع کرے تو ایسوں کو جمع کر۔ لیکن آج کل ایک بہت بڑا پروگرام ہوا معہد ملت میں، حضرت والا کے اکثر شاگردان حاضر تھے اور اس وقت بھی بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حضرت کے ابنا ہے، شاگردان ہیں۔ ہمارے گجرات میں ترکیسر میں رئیس جامعہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپود روی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ کی ذات گرامی پر عالمی سطح پر پروگرام تھا اور دنیا بھر سے علماء آئے تھے اور سب اپنے اپنے تاثرات بیان کر رہے تھے۔ اخیر میں حضرت بیٹھے، حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، تو حضرت نے فرمایا بھائی ہم صبح سے سن رہے ہیں کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، لیکن میں آپ حضرات سے اب یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں کہ جب یہ تم کو مل جائے خواب میں یا پھر وہاں، جب تمہارے بڑے تم کو مل جائے تو ان کی زبان پر یہ آ جائے کہ اولئک ابنائی، اولئک ابنائی فجئنی بمثلہم
اجا جماعتنا یا جریر المجامع. حضرت والا نے یہ بات وہاں کہی اور اب بھی وہ اکثر مجلس میں ذکر کرتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ اطمینان قلب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج ہمارے حضرت والا یہاں موجود ہوتے اور ان ابنا کو دیکھتے تو آپ خوشی کا اظہار کرتے اور آپ ضرور یہ فرماتے کہ الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمد حنیف ملی رحمت اللہ علیہ نے وہ محنت کی ہے کہ ان کے بیٹے بھی کسی سے کم نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ علماء میں ایک خاص وصف ہے خشیت. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پروردگار عالم فرماتے میرے بندوں میں اگر خشیت کا کوئی حق ادا کر سکتے ہیں وہ کون؟ بولو علماء. کون؟ یعنی علماء کو خاص جوڑا کس سے؟ خشیت سے. امام الانبیاء محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ابھی ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ کتنے عمدہ اشعار سنا رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی پیاری نعت سنائی. اور میں ایک اللہ والے سے سن رہا تھا کہ اللہ ہو اور پھر وہ باہو ہو، نہیں سمجھے؟ اللہ ہو اور وہ کیا ہو؟ با ہو، تو اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ نے محسوس کیا کہ اللہ ہو تھی اور با ہو تھی، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، تندرستی عطا فرمائے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا پیارا نبی، دلارا نبی آج تک دنیا میں آیا نہیں اور قیامت تک آنے والا بھی نہیں. یہ ماں آمینہ کا مقدر ہے، اللہ نے ماں آمینہ کے پیٹ سے کائنات کے سردار کو دنیا میں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ آپ احادیث مبارکہ کی جتنی کتابیں ہیں آپ اٹھائیں، یہ صرف اور صرف علماء کی خصوصیت ہے، بلکہ علماء کا اعجاز ہے کہ آپ علیہ السلام نے علماء کو اپنا وارث بتلایا. ورنہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ فلاں انبیاء کے وارث ہے، فلاں نبیوں کے وارث ہے. صرف کن کو بتلایا؟ اب تھوڑا اور آگے بڑھوں. مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حاجی صاحب وہ عالم نہیں تھے، باقاعدہ عالم، اصطلاحی عالم نہیں تھے، قافیہ تک کچھ پڑھے تھے. مکے میں حرم میں رہتے تھے. اچھا، حرم میں تھے اور پھاقا تھا. حرم میں تھے اور کیا تھا؟ بولو. پھاقا، غربت تھی، کچھ نہیں تھا. تو آپ کے ایک ساتھی تھے وہاں، ان کی بادشاہ سے اچھی دوستی تھی. انہوں نے کہا حضرت، وہ تو دوستانہ تعلق تھے، تو کہا حاجی، یہ اس طرح بولتے تھے، حاجی اگر تم کہو
تو بادشاہ سے تعارف کرا دوں، جان پہچان کرا دوں؟ کہنا کہ کیوں؟ کہ بادشاہ سے اگر تم نے میرا تعلق کرا دیا تو بادشاہ مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دے گا، تو میں بیت اللہ چھوڑ کے بیت سلطان پہ جانا پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جھلک حضرت مفتی صاحب میں ٹھیک ہے نہیں؟ محمد ملی رحمۃ اللہ ساری زندگی سادگی سے، سائیکل چلانا بندہ نہیں جانتا تھا، اور مکان تو شاید ان کے جانے کے بعد کچھ ٹھیک ٹھاک ہوا۔ اچھا ایک کام کرنا، بادشاہ کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ کہ بادشاہ عادل جب تم میرا سلام پہنچاؤ گے تو اگر اس نے کہہ دیا کہ وعلیکم السلام، تو عادل بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جب وہ وعلیکم السلام کہے گا تو میرے لیے سلامتی کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ تو تھا عروج۔ کیا تھا؟ اچھا وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کے ورثہ میں ہے۔ حاجی صاحب ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کے ورثہ میں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ کی کافی ساری ملکت تھی وہاں عربستان میں۔ تو کسی نے کہا حاجی تم تو وراثت میں وارث ہو، تو آپ کو وہ ملکت دلا دیں۔ کہا واہ، آبا تو ٹھوکر مار کے آئے اور بیٹے کو اس میں پھنساتے ہو۔ نہیں سمجھے؟ آبا یعنی میرے باپ دادے تو ٹھوکر مار کے آئے اور تم مجھے اس میں۔ مولانا روم نے ایک عجیب بات لکھی مثنوی میں۔ وہ ایک اللہ والے تھے، تو ظہر پڑھنے مسجد گئے، تو مسجد کی سیڑھی پہ ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ تو آپ نے دیکھا بچہ رو رہا، بڑا پیارا بچہ تھا۔ کہ بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہ میرے پاس ایک سکہ تھا، کھو گیا اس لیے روتا ہوں۔ اچھا میں دوں تو خوش ہو جاؤ گے؟ کہا حضرت اس کا تو رونا ہے، سکے کا۔ دیکھو نا ہم سارے کس کے لیے روتے ہیں؟ تبھی اللہ کے لیے رو کے دیکھو، اللہ کے لیے رو کے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے حالات میں ہے، ابن تیمیہ بعض علماء نے لکھا خشک تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے خشک نہیں، عالم ربانی تھا اور تر عالم تھا اور معرفت سے بھرا ہوا عالم تھا، تبھی جا کے اللہ نے ان سے اتنا کام لیا ہے۔ خشک علماء سے اتنا کام نہیں لیا جاتا، کام صاحب نسبت لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ ہمارے حضرت لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ اشراق کے پابند تھے۔ کس کے پابند تھے؟ فجر کے بعد بیٹھے رہتے تھے اشراق تک۔ جب اشراق پڑھ لیتے تو فرماتے تھے ہذہ غداتی، یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے، اب کوئی حرج نہیں۔ ناشتہ برابر ہو گیا نا، اب کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضرت لکھتے ہیں کہ آپ جب قرآن پڑھتے، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو نہیں پڑھتے ان کو تو کہتا ہوں پڑھو، اور جو پڑھتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ قرآن پڑھو۔ کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو۔ ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ایسا لگتا پڑھتے نہیں ہیں۔ فرق سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اس کی ایک اور مثال دوں۔ شاعر کہتا ہے سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے۔ امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، علامہ کہہ رہے ہیں تیرے سجدے
کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ یہی حال ہم نے قرآن کا بھی کیا۔ ایک تو لوگ پڑھتے ہی نہیں، یہ جتنے بیٹھے ہیں کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، اپنے اندر جا کے اور پوچھ لے اپنے آپ کو کہ آج تو نے قرآن پڑھا، اور پڑھا تو کتنا پڑھا۔ اور جو پڑھتے ہیں ان کو کوشش کرنی ہے کہ سمجھ کر پڑھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا بندوں کے نام محبت برا خط ہے، پریم پتر ہے، محبت برا خط ہے اللہ کا۔ کس کے نام؟ بندوں کے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا حال تھا، جب قرآن پڑھتے اور کوئی آیت کھلتی نہیں تھی، یعنی اس آیت کی تفصیل، اس کا مطلب جب کھلتا نہیں تھا تو آپ سیدھے سجدے میں چلے جاتے تھے۔ کہاں چلے جاتے تھے؟ اور پیشانی رگڑتے تھے، اور پیشانی رگڑ کر اللہ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ جیسے تو نے پھولاں پر کھولا، اے اللہ جیسے تو نے پھولاں پر کھولا، اے اللہ جیسے تو نے پھولاں پر کھولا، اے اللہ مجھ پر بھی قرآن کھول دے۔ تو اللہ نے کھولا کہ نہیں کھولا؟ تو ہم روتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے، کس کے لیے رونا ہے؟ نہیں روئیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، اس کو روپیہ دیا تو خوش ہو گئے۔ وہ بچہ جو سیڑھی پہ بیٹھا تھا، چلے گئے۔ عصر پڑھنے آئے، دیکھا وہ لڑکا پھر وہیں سیڑھی پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو حضرت حیران ہے، یا اللہ یہ تو ظہر میں بھی تھا، عصر میں بھی ہے۔ کہ بیٹا اب کیوں روتے ہو؟ سکہ تو دیا تم کو۔ کہ حضرت اس پہ روتا ہوں کہ وہ پہلے والا سکہ ہوتا تو اس وقت میرے پاس 2 ہو جاتے۔ مولانا روم لکھتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اتنا بڑا آدمی لکھ رہا ہے۔ تو آپ نے پھر جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا 1 دے دوں؟ تو الحمدللہ دے دیا۔ کتنے ہو گئے؟ مغرب پڑھنے آئے تو پھر وہیں بیٹھا ہے، رو رہا ہے۔ مولانا روم نے حکایت کی ہے بچے کی، لیکن سچ کہتا ہوں وہ حکایت بچے کی نہیں، ہم بوڑھوں کی ہے، ہماری حکایت ہے کہ جن کو دنیا میں بھیجا تھا اللہ کے لیے، نبی کے لیے، آج ان کا 24 گھنٹے کا رونا اللہ نبی نہیں ہے، ان کا 24 گھنٹے کا رونا روپیہ نے روپیہ ہے۔ اللہ معاف کر دے۔ اب جب پہنچے وہ رو رہا تھا، کہا بیٹا اب رونا کس بات کا؟ تو 2 ہو گئے۔ کہا حضرت رونا اس پر ہے کہ وہ جو کھو گیا اگر وہ ہوتا تو اس وقت میرے پاس 3 ہوتے۔ تو آپ نے اب جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا، کیا فرمایا؟ میرے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ انسان کا یہ پیٹ قبر کی مٹی بڑھے گی۔ کون بڑھے گی؟ قبر کی مٹی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ عروس تھا۔ اب نزول سنو۔ فقرائے حرم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو وہاں کچھ لوگ تقسیم کرنے آیا کرتے تھے، صدقہ وغیرہ کچھ نہ کچھ دینے آتے تھے۔ تو ایک صاحب آئے، جتنے فقراء بیٹھے سب کو 2 ریال دے رہے تھے۔ کتنے دے رہے تھے؟ 2 ریال۔ تو حاجی صاحب نے دیکھا کہ سب کو دے رہے، مجھے نہیں دیا۔ تو آپ نے ان کو، ارے بھائی ادھر آؤ، سب کو دے رہے ہیں مجھے نہیں دے رہے۔ کہا حضرت اچھا، حضرت کی عادت تھی کہ یہ صدرہ وغیرہ بڑا عمدہ پہنتے تھے،
ایک دم عمدہ، کپڑے بڑے اچھے پہنتے تھے. کہا حضرت آپ کو کیسے دیں؟ کبھی میں بھی تو فقیر ہوں. کیا کریں، میں بھی تو نزول ہے، میں بھی تو فقیر. کہا حضرت آپ تو فقراء کے سردار لگتے ہیں. کہا نہیں بھائی، یہ لے لے کے تو سردار بنا ہوں. ایک طرف استغنا ہے اور ایک طرف تواضع. یہ جامع تھے استغنا کے بھی اور تواضع کے بھی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ استغنا کی وجہ سے تکبر آ جاوے کہ ہم تو کسی کو منہ نہیں لگاتے، تو کہیں اخلاق نہ بگڑ جائے، اخلاق نہ بگڑ جائے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. اللہ کے تو سب ہے مگر اللہ کا کوئی ایک. اللہ کے تو سب ہے مگر اللہ کا کوئی ایک. لاکھوں میں نہ ملے گا تو کروڑوں میں دیکھ. آج کوئی حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب کو تلاش کرے تو کہاں ملیں گے؟ ہاں اکابر میں ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ اکابر میں ملیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ وہ تو جبل العلم تھے اور علم کا سمندر تھا. کسی نے حضرت سے پوچھا، مفتی صاحب سے، کہا حضرت آپ جیسا جبل العلم آدمی حاجی صاحب سے بیٹھ ہوئے، کوئی کرامت دیکھی، کوئی بزرگی؟ کہ نہ، میں حاجی صاحب سے بیٹھ ہوا ہوں ان کا علم دیکھ کر. کیا دیکھ کر؟ دیکھو علم کا ایک راستہ تو ہے اساتذہ اور کتابیں، اور دوسرا راستہ تقوی. کیا ہے دوسرا راستہ؟ اتق اللہ. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتق اللہ تکن اعلم الناس. کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تقوی اختیار کر. کیا اختیار کر؟ حاجی صاحب کے پاس علم لدنی تھا، علم وہبی تھا، علم وہبی تھا. اچھا ایک اور بات کہہ کے حاجی صاحب پڑھاؤں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت. اے انسان تو جہاں بھی رہے کس سے ڈر؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی پیاری تشریح کرتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں اے لوگو پاک وہ انسان نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے. اس کو سننا دھیان سے اور دل کے کان سے. پاک وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، پاک وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. جس کی تنہائی پاک ہے. لوگوں کے بیچ میں تو ہر کوئی. اچھا ایک اور بات میں کہتا ہوں مفتی صاحب، اب توجہ دیں، ایک اور بات کہتا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں کہاں ملے گا؟ بازار میں. کہاں ملے گا؟ یہ کہاں مل جائے گا؟ بازار میں. یہ کہاں مل جائے گا؟ یہ کہاں مل جائے گا؟ لیکن تقوی وہ ملتا بازار میں؟ ملتا تو میں لے کے آتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے.
آدمی جب محنت کرتا ہے، رگڑتا ہے تو اس میں نکھار آتا ہے۔ بہت پہلے میں نے اسکول کے زمانے میں ایک شعر سنی تھی، مہدی رنگ لاتی ہے گس جانے کے بعد، مہدی رنگ لاتی ہے۔ میں آپ اپنے اندر رنگ لانا چاہتے ہیں تو کس کو گھسنا پڑے گا؟ قد افلح من تزکا۔ اور آپ علیہ السلام نے کمال کر دیا۔ آپ نے جب تقوی کا عنوان چھیڑا تو آپ نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، التقوی ہا ہونا۔ التقوی یہ نہیں کہا کہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی کہاں بتلایا؟ ادھر تقوی۔ دعا کرو اللہ نصیب کر دے۔ مجدد ملت رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب غزالی کہاں اور رازی کہاں؟ ارے میں کہتا ہوں ہمارے حاجی صاحب غزالی سے کم نہیں تھے اور مولانا قاسم نانوتوی رازی سے کم نہیں تھے۔ یہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں۔ ان کی ایک دو باتیں اور سنا کے دعا کرتے ہیں، بس کافی ہے نہیں انشاءاللہ اتنا، ایک دو باتیں سنا دیتا ہوں۔ مولانا یعقوب نانوتوی تو استاد ہے سب کے، اور کیا کمال حاصل کیا تھا، اللہ اکبر۔ انہوں نے رگڑا تھا، کیا کیا تھا اس کو؟ ایک دن تسبیح لے کے بیٹھے تھے، انگریز کی پکڑ بڑھ رہی تھی ملک میں، انگریز۔ تو کسی نے آ کر کہا، حضرت انگریز کی گرفت بڑھ رہی ہے، پکڑ بڑھ رہی ہے، یہ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ والے؟ آپ نے فرمایا ایک تسبیح گھمانے کی دیر ہے۔ کیا فرمایا؟ ایک تسبیح گھمانے کی، لیکن اوپر سے اجازت نہیں ہے۔ اوپر سے بولو، اوپر سے مرضی میرے مولا کی یہی ہے، مرضی میرے مولا کی۔ حضرت خواجہ فرید الدین عطار، جن کی تذکرہ اولیاء بڑی مشہور ہے، وہ جس شہر میں تھے 120 سال کی عمر پائی، عجیب مقام تھا، حال تھا۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں اور تاتاری نے رخ کیا شہر کا۔ تاتاری قوم علماء جانتے ہیں یاجوج ماجوج کی مثال تھی، جس شہر میں گھس جاتے قتل عام کرتے تھے، کسی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت کے پاس بستی والے پہنچ گئے کہ حضرت تاتاریوں نے رخ کیا، اب دعا کریں۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھائے، پاس میں پیالہ تھا پانی پینے کا، تو آپ نے دعا سے فارغ ہو کر پیالہ اٹھایا اور الٹا کر دیا۔ کیسا کر دیا؟ الٹا۔ تو علماء لکھتے ہیں تاتاری راستہ بھول گئے۔ الحمدللہ تاتاری، علامہ اقبال کہتے ہیں تھے تو یہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو یہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ ڈرے بیٹھے ہو منتظر فردا۔ پورا سال امن سے گزر گیا، دوسرا سال ہوا، پھر رخ کیا تاتاریوں نے۔ تو پھر لوگ آئے، کہا حضرت وہ پھر رخ کیے، تو دعا کی۔ پیالے پر ہاتھ لے جا رہے ہیں تو ہاتھ پہنچے اس سے پہلے گیپ سے ندا آئی، گیپ سے، بس اب نہیں۔ ہم نے لکھ دیا ہے کہ تاتاری آئیں گے، قتل عام ہوگا، فرید تو اپنی شہادت کی تیاری کر، اپنی شہادت کی تیاری۔ نہیں، محنت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ علوم ظاہر کے ساتھ باطن کو سنوارنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کی طرف تھوڑا متوجہ کرتا ہوں، ویسے وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن پھر بھی ایک اور قصہ اور سنا دیتا ہوں۔ اور واقع میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے
شاعر اللہ اکبر، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، شیخ فرید ان میں سے تھے، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن، کسی نے تغلق بھی لکھا ہے، اب تغلق کے بلبن، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اخبار الاخیار میں یہ قصہ لکھا اور بڑا عجیب ہے، بڑا عجیب انداز ہے۔ بادشاہ کے زمانے میں شاہ رکن الدین کوئی بڑے عالم اللہ والے تھے، اور بادشاہ کو ان سے عقیدت تھی، اور یہ عمر میں کم تھے، اور اسی زمانے میں حضرت مولانا ظہیر الدین لنگ وہ بھی تھے، یہ عمر میں بڑے تھے اور صاحب تصنیف عالم تھے، زبردست کتابیں لکھتے تھے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے دونوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مولانا ظہیر الدین بادشاہ غیاث الدین کے دربار میں ملنے گئے، بادشاہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے، ملنے گئے تو بادشاہ نے بٹھایا، کہا بیٹھو، وہ بیٹھے، کہا آپ تو ہمارے شیخ کے محلے سے آ رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ۔ کہا بھئی ہمارے شیخ کی کچھ سناؤ، آدمی پسند کرتا، ہمارے شیخ کی کچھ سناؤ۔ کہا جانے دو، مت چھیڑو۔ کہا نہیں، کچھ تو سناؤ، جب آئے ہو محلے سے کچھ سناؤ۔ کہا بادشاہ سلامت کیا سناؤں، ایک دن نا وہ میرے دل میں تھوڑا کچھ آ گیا۔ آیا کیا کہ میری مسجد میں جب میں جمعہ کو وعظ کرتا ہوں تو اتنے لوگ نہیں آتے جتنے شاہ رکن الدین جمعہ میں ان کی مسجد میں خطاب کرتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں وہاں جمع غفیر ہوتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں، اور میرے یہاں اتنے لوگ نہیں آتے، تو تھوڑا آیا، تھوڑا کہ ایسا کیوں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں جب بھی تمہیں کسی کے تعلق سے تھوڑا بھی آوے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ اس کی عمر میں برکت دے، اللہ اسے تندرستی دے، اللہ اس کی خدمت قبول کر، اللہ اس کو ترقیات سے مالا مال کر، اور اے اللہ جیسے تو نے اس کو قبول کیا مجھ حقیر فقیر کو بھی قبول کر، تو وہ ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ وہ قلم لڑنے کے لیے، زبان لڑنے کے لیے، بولو استعداد لڑنے کے لیے، اللہ ہمیں سمجھائے، اللہ سمجھائے۔ کہا جب میرے دل میں آیا تو میں نے سوچا کوئی ایسا مسئلہ تلاش کروں کہ جب جمعہ کو ان کی مجلس آراستہ ہوگی بڑے مجمع میں کھڑا ہو جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ حضرت اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ ظاہر بات ہے وہ بتا نہیں سکیں گے تو لوگ متنفر ہو جائیں گے، اعتقاد ختم ہو جائے گا کہ بھئی ہم تو بڑے مانتے تھے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ ہماری طرف آ جائیں گے۔ کہ یہ سوچ کر میں پوری رات کتابیں پھرتا رہا، پوری رات،
کتابیں دیکھتے 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 تہجد کے وقت مجھے ایک مسئلہ مل گیا، اور وہ مسئلہ مجھے یہ ملا کہ نماز فرض، وضو جو ہے نماز کی چابی فرض، لیکن وضو کی جو ابتدا کروائی اللہ نے، دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت، منہ میں پانی ڈالنا سنت، گرگرا کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالنا سنت، یہ سب ہو گیا تو اب اللہ کہتے ہیں منہ کا دھونا فرض۔ بھئی یہی ہے نا، میں مفتی نہیں ہوں اس لیے میں ڈر ڈر کے دھیرے دھیرے بولتا ہوں تاکہ ہمارے فقہا لقمہ دے دے۔ یہ مسئلہ تلاش کر لیا کہ یہ مسئلہ مجلس میں جا کے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ بھائی، نماز فرض ہے، وضو مفتاح الصلاۃ ہے، نماز کی چابی ہے، تو ابتدا فرض سے ہوتی سنت سے کیوں کروائی؟ کیسے لوگ تھے؟ کہتے تہجد کے ایک مسئلہ مل گیا تو سکون ہو گیا، تھوڑا آنکھوں میں نیند کا خمار تھا تو سوچا تھوڑی دیر سو جاؤں، سنت ادا ہو جائے گی، پھر فجر پڑھنے جاتا ہوں۔ جیسے سویا تو کیا دیکھتا ہوں، شاہ رکن الدین رحمت اللہ علیہ مٹھائی کا تھال لے کر میرے پاس آئے اور آ کر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میاں ظہیر الدین پوری رات کتابیں گھمائی، تھک گئے ہو، اللہ کا شکر ہے مسئلہ مل گیا، لو منہ میٹھا کرو۔ نہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم ان چیزوں سے کتنے دور نکل چکے ہیں، کتنے دور۔ آنکھ کھل گئی تو سوچا شیطان کا تصرف ہے، جب کچھ آتا ہے تو وہ جلدی نکلتا نہیں، اس کے لیے بہت دعا کرنی پڑتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کر لے، اللہ، اور اللہ ہمارے بڑوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے علوم میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے۔ اپنی مسجد میں گئے فجر پڑھنے، فجر پڑھ کے جب مجلس آراستہ ہو گئی تو نکلے تیار ہو کے کہ نہیں جانا تو ہے، مسئلہ تو پوچھنا ہی ہے۔ جیسے ہی مسجد میں پہنچے قدم رکھا اور سیڑھی سے اندر آ رہے تھے دروازے سے، تو شاہ رکن الدین یہاں ممبر کے پاس بیٹھے، آپ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا، ارے ظہیر الدین آؤ بھائی آؤ، میں کب سے انتظار کرتا ہوں، اور آج میں نے سوچا ہے کہ آج وضو کے مسئلے پر بحث کرنی ہے کہ یہ مفتاح الصلاۃ ہے تو ابتدا فرض سے ہوتی، سنتوں سے ابتدا کیوں کروائی ہے؟ حضرت کہتے میں قدموں میں گر گیا کہ ہائے میرے اللہ، اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص، اور میرے دل میں کیا آ گیا میں بتاؤں۔ پھر بیٹھے کرسی پر اور فرمانے لگے کہ بندہ جب ہاتھ میں پانی لیتا ہے تو رنگ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ جب منہ میں ڈالتا ہے کلی کرنے تو ذائقہ دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ اور جب ناک میں ڈالتا ہے تو بو دیکھتا ہے، یعنی اس میں گندھ ہے یا پانی ستھرا اچھا ہے، بو، رنگ، بو نے مزہ، تینی چیزیں ہیں نا، رنگ، بو۔ تو اللہ نے سنتوں سے اس لیے ابتدا کروائی کہ پہلے ہاتھ میں رنگ دیکھ لے کہ برابر ہے کہ نہیں، منہ میں ڈال کے ذائقہ دیکھ لے کہ برابر ہے کہ نہیں، ناک میں ڈال کے بو دیکھ لے کہ برابر کے ہے کہ نہیں۔ جب تینوں جگہ پاس ہو جائے تو اب اللہ کہتا ہے کہ چہرہ دھو، اب تیرا وضو صحیح ہو جائے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور ایسے ہی علماء کے بارے میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنو اسرائیل کے انبیاء۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ان کی عمروں میں برکت دے، اور اللہ ہمیں ان کا اکرام احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کریں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
ایک دو مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، کئی دن ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کے حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ابا حضور ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں،
اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھا، اس نبی کی سکھا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لے، گردنوں کو جھکا لے، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتا ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گناہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکاریں تاکہ وہ رب ہم گناہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 اللہ
اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھے، گردنوں کو جھکائے رکھے، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کرے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کی۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، بندیاں ہیں، ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں،
میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیو، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیو، سوچو تھوڑی دیر کا یہ اندھیرا ہے، ایک وقت آئے گا اندھیری قبر میں جا کے سونا ہے۔ آج موقع ہے، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا۔ درود شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور سچ ہے میرے اللہ، اگر تو ہم پر رحم نہ کرتا تو ہم تیری چوکھٹ پر کیسے آ سکتے تھے، تیرے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا سکتے تھے، یہ گرم گرم آنسو کیسے بہا سکتے تھے۔ اے اللہ، یہ بھی تو تیرا رحم ہے، یہ بھی تو تیرا فضل ہے، یہ بھی تو تیرا کرم ہے۔ مالک جب اتنا سارا فضل کر دیا، کرم کر دیا، رحم کر دیا، تو ایک فضل یہ بھی کر دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ مالک مانتے ہیں گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے،
मालिक हमें मालूम है हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, रातें कैसे गुजर रही हैं। ऐ अल्लाह, कैसा वक्त आ गया कि जब रात का अंधेरा होता है, रात का अंधेरा होता है, ऐ अल्लाह एक गुनाह करने वाला खिड़कियां बंद, दरवाजे बंद, बत्तियां बंद, सब कुछ बंद करके गुनाहों में लग चुका है और वो ये सोचता कोई नहीं देख रहा, लेकिन तू तो बराबर देख रहा है। बल्कि मालिक आज तो हमारा हाल ये हो गया कि गुनाह करने के लिए जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली। सच है मेरे अल्लाह, हमने कोई कमी बाकी नहीं रखी, कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन तू भी बड़ा रहीम है, तू भी बड़ा करीम है अल्लाह कि रात भर गुनाह हो रहे तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। एक शख्स तन्हाई में जी भर के तुझे नाराज कर रहा है, लेकिन अजीब हाल है मेरे अल्लाह, न तो उसकी आंख में खलल आने देता है, न हाथ में कोई असर आने देता है, न उसकी सांस तू रोकता है, तंदुरुस्ती के साथ रखता है। जब तुझे कोई पूछे कि इतने गुनाहों के बावजूद इतना करम क्यों है, तो तू कहता है मैं इस बंदे की तौबा का इंतजार करता हूँ कि शायद ये सुबह होगी तौबा कर लेगा। कहां से लाए तेरे जैसा रब, तेरे जैसा रब, तेरे जैसा। सच है मेरे अल्लाह, दुनिया के बाजारों में हमें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन तेरे जैसा रब नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आज तेरे दर पर आए, गरम गरम आंसू बहा रहे। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दे, हम सबकी मगफिरत फरमा दे, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा दे, पूरी उम्मत की मगफिरत फरमा दे। अल्लाह हमारे हजरत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी बाल बाल करवट करवट मगफिरत फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा, उनकी कब्र को हद्दे नज़र तक वसी और कुशादा फरमा। बल्कि मेरे अल्लाह जिस कब्रस्तान में आराम फरमा रहे हैं, उस पूरी कब्रस्तान के मुर्दों की मगफिरत का अल्लाह आपको सबब बना दे, अल्लाह आपको ज़रिया बना दे, अल्लाह आपको बहाना बना दे। ऐ परवरदिगार आलम, इतने सारे हमारे उलमा है, हुफ़ाज़ है, पूरा शहर उलमा से बड़ा है। अल्लाह इस शहर की हिफाजत फरमा, हमारे इन मशाइख की हिफाजत फरमा, हमारे बुजुर्गान दीन की उम्रों में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हजरत शेख तरीक़त हजरत मौलाना अज़हरी साहब दामत बरकतुहु अलैना, अल्लाह बुढ़ापा है, पिराना साली है, उसके बावजूद आज भी अल्लाह लोगों के सहारे जलसों में पहुँचते हैं, सदारत फरमाते हैं, लोगों को फैज़याब करते हैं। अल्लाह हजरत के लिए भी दुआ करते हैं, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा, उन्हें सेहत आफ़ियत अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, इतने सारे लोगों ने हाथ फैलाए, किसका क्या दुख है, क्या गम है, क्या परेशानी, क्या मसला, क्या बीमारी। ऐ अल्लाह तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, तू दिलों का भेद जानने वाला है, और तू देख रहा है कि अच्छा बारहा हमने ये तजर्बा किया अल्लाह कि बंदा बोलता भी नहीं और तू उसका मसला हल कर देता है, तो उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है। तो आज तो तेरे बंदे तेरी चौखट पर हैं, तुझे पुकार रहे हैं और चुपके तुझे अपने दुख सुना रहे हैं। और मेरे अल्लाह तेरे बंदे तेरी बंदियाँ तुझे अपने दुखरे न सुनाए, किसको सुनाए, किसको सुनाए, किसको सुनाए? सबके गमों को दूर फरमा दे,
بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا یہ محلہ، ہماری یہ مسجد، اس کے ذمہ داران اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ تو تو دیکھ رہا ہے کیسے کیسے تیرے بندے آج تیرے در پر آئے۔ جس ایک کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا، اور جس ایک کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔